ویلکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون رمز تحریر عائشہ نور، کس نمبر اس کی 11 ہے۔ تو کافی ٹائم بعد میں ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ تو اس کے بعد آج ناول میں دکھایا جائے گا کہ جب فرشتے کو پتہ چلا کہ وہ ونی کی جا رہی ہے تو یہاں سے میں نے چھوڑا تھا، اب اس کی ایپیسوڈ 11 ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اب کیا میں خود جا کر مکرم سے کہوں کہ میری بہن سے نکاح کر لو؟ شیران کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ان سے بات کر لوں؟ اور اس وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، شیران مرزا نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو حور اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو ہونکوں کی طرح حور کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب سے زیادہ تاولی تھی فرشتے کا نکاح کروانے کے لیے۔ مکرم باہر کھڑا کال پر سلمان کے دوستوں سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر پاس کھڑی حور پر پڑی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مکرم نے کال بند کی اور حور کی طرف متوجہ ہوا۔ اب حور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ کچھ چاہیے تھا۔ مکرم ہاتھ باندھے حور کے سامنے کھڑا تھا۔ چاہے وہ خون بہا میں آئی تھی مگر تھی تو سردار شیران مرزا خان کی بیوی۔ اس کی عزت کرنا مکرم پر فرض تھا۔ وہ اگر اس بار سردار سائیں نے ونی نہ دی تو انہیں سرداری چھوڑنی پڑے گی۔ فرشتے نے پہلے ونی کے ڈر سے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ حور نے چہرہ جھکائے بات شروع کی۔ وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کے لیے سردار سائیں سے فرشتے کا رشتہ مانگ لوں؟ حور کا چہرہ نقاب میں تھا مگر جھکا ہوا تھا۔ مکرم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں؟ مکرم حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ فرشتے بہت اچھی اور معصوم ہیں۔ آپ دونوں ساتھ میں بہت خوش رہیں گے۔ آپ بس ہاں کر دیں۔ میں سردار سائیں کو منا لوں گی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ حور نے نظریں اٹھائے مکرم کو دیکھا جو اس وقت چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ بھی جانتا تھا اس بار ونی ہر حال میں دینی ہوگی۔ آپ میری اوقات سے بڑھ کر پوچھ رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں بی بی جی کے لائق ہوں؟ حور کو لگا شاید فرشتے بیوہ ہے اسی لیے مکرم انکار کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کے بیوہ؟ ارے نہیں نہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ان میں ان کی کیا غلطی ہے؟ مکرم نے حور کو جواب دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں۔ بھائی میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مکرم نے حور کو جواب دیا۔ آپ سائیں جی کی فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ آپ بہن ہونے کا شوق پورا کر لیں۔ مکرم نے مسکراتے ہوئے حور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب شیران مرزا فرشتے کے کمرے سے باہر نکلا، بڑا بھائی چارہ ہو رہا ہے، آپس میں خیریت ہے۔ وہ سردار سائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حور نے شیران مرزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، جیسے پہلے تو آپ کی پٹر پٹر زبان میری اجازت سے چلتی ہے۔ دیکھیں
آپ بات بات پر تانے نہ سنایا کریں۔ شیران نے حور کی طرف دیکھا، نہ جانے اب یہ کون سا ڈرامہ کرنے لگی تھی۔ مکرم بیچارہ اپنی لمبی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے فرشتے بی بی کا رشتہ چاہیے۔ مکرم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کبھی بھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ دیکھیں، اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے فرشتے بی بی جی کی حفاظت۔ میں جانتی ہوں آپ ان کی حفاظت سب سے زیادہ کریں گے، مگر جب یہ کسی کے ساتھ جڑ گئی تو کوئی بھی خون بہا کی بات نہیں کرے گا۔ شیران مرزا مکرم کو ہی دیکھ رہا تھا، جو چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ اپنے بھائی کی عمر دیکھی ہے؟ شیران نے حور کو دیکھتے پوچھا۔ مکرم اپنے جوتے کی نوک سے زمین کھرچ رہا تھا۔ آپ سے 4 سال ہی بڑے ہیں، ویسے آپ ان کے سامنے زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔ حور نے کہتے ساتھ فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ شیران مرزا خونخوار نظروں سے سامنے کھڑی 18 سالہ حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تو شیران ابھی حور کو کچھ کہتا، وہ فوراً مکرم کے پیچھے چھپ گئی۔ سائیں جی، آپ حویلی جا کر لڑ لینا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ حور نے مکرم کی اوٹ سے چہرہ نکالے سردار شیران مرزا خان کو دیکھتے ہوئے کہا، میری بات یاد رکھنا لڑکی، اگر تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم دونوں کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ شیران کہتے ساتھ فرشتے کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حور نے مکرم اور شیران کو ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے ساری بات سنبھالی تھی۔ مکرم کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، حور نے مسکراتے ہوئے مکرم سے کہا، آپ جلدی سے تیاری کریں، میں آپ کی دلہن کو راضی کر کے آؤں۔ مکرم نے حور کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ فرشتے کے ہوش میں آنے کے بعد جیسے ہی شیران نے اسے مکرم اور اس کے نکاح کا بتایا، پہلے تو فرشتے شوق میں تھی، بعد میں اس نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں میں ایک بیوہ لڑکی ہوں، کیسے میں ان کے ساتھ۔ وہ شیران کے سینے سے لگے روئی جا رہی تھی۔ بھائی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی آپ کے بھائی سے لگتا ہے، تو کیا ہم جینا چھوڑ دیں؟ نہ جانے کیوں آج بار بار حور کی زبان پھسل رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سر نفی میں ہلایا۔ حور کی بات پر روتے روتے فرشتے کی ہنسی نکل گئی۔ شیران مرزا نے حور کی طرف دیکھا، اگر اب تمہاری آواز آئی تو بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ شیران مرزا کی بات پر حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت سمجھانے کے بعد آخرکار فرشتے کو ماننا پڑا۔ گواہان کے طور پر مکرم کے 2 دوست تھے، جو شیران مرزا کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ فرشتے اپنے بھائی کی سربراہی میں فرشتے مرزا سے فرشتے مکرم شاہ بن گئی تھی۔ مکرم ابھی تک باہر ہی تھا، وہ اندر نہیں آ رہا تھا۔ شیران نے فرشتے کے لیے ڈاکٹر سے اجازت لی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فرشتے کو آرام کی اشد ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی ویسی بات ان کے سامنے نہ کرے اور انہیں نرم غذا دی جائے۔ اس وقت مکرم، شیران، حور، فرشتے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ امینا مرزا اور زیبا ابھی تک شاپنگ سے واپس نہیں آئی تھی۔
اسی لیے شیران جلدی حویلی جانا چاہتا تھا۔ مکرم کی تو نظر بھٹک بھٹک کر فرنٹ مرر سے پیچھے بیٹھی فرشتے پر جا رہی تھی، مگر وہ آنکھیں موندے حور کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ حویلی داخل ہوتے ہی فرشتے حور کے سہارے گاڑی سے اتری اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مکرم بیچارہ ایسے ہی منہ جھکائے کھڑا تھا۔ بھائی کیا کرنا ہے جرگے کا؟ تم ایسا کرو، کل کا ٹائم رکھو۔ شیران اس وقت مکرم کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھائی وہ سننے میں آیا ہے دین شاہ کا بیٹا واپس آ رہا ہے امریکہ سے۔ شیران مرزا کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ شیران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مکرم کا کیسے شکریہ ادا کرے۔ اس نے آگے بڑھتے مکرم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شکریہ مکرم۔ مکرم نے اپنے دونوں بازو شیران مرزا کے گرد باندھ دیے۔ شکریہ بھائی، میں اس قابل نہیں تھا جس قابل آپ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آپ نے مجھے وہ دیا ہے جس کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ شیران نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر تھاپ دی۔ خوش رہو، ابھی سلمان والا مسئلہ حل ہو جائے، پھر کرتا ہوں فرشتے کی رخصتی۔ جی بھائی۔ حور نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر دیا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ حور کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر چھت کو دیکھتی رہی۔ کیا ایسے نصیب بدلتے ہیں؟ پتہ بھی نہ چلا، لا حاصل حاصل ہو گیا۔ فرشتے کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر ہی فرشتے کو ہول اٹھ رہے تھے۔ حور کچن میں کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ فرشتے کے لیے کیا بنائے۔ یہ دبے قدموں اپنے کمرے میں گئی۔ شیران کمرے میں موجود نہیں تھا۔ یہ صرف حور کو لگا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں۔ حور نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل پکڑا۔ اس نے ایک دو بار شیران کو موبائل کھولتے دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل اسکرین پر فرشتے لکھا، اسکرین اس کے سامنے روشن ہو گئی۔ اس نے فوراً یوٹیوب آن کی، اس پر کچھ نرم غذا سرچ کرنے لگی۔ شیران مرزا کا بھی ڈر تھا اسے۔ حور نے ایک نوٹ بک پر دلیہ بنانے کا سارا طریقہ لکھ لیا۔ فوراً سے موبائل واپس اپنی جگہ پر رکھا اور جیسے ہی دبے پاؤں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ وہ سمجھی شیران اس وقت واش روم میں ہے، جبکہ وہ کب سے ایک کونے میں پڑی اپنی کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی حور نے اسے دیکھا کیوں نہیں، اور ایک زوردار جھٹکا بھی لگا۔ اس لڑکی کو میرے موبائل کی اسکرین لاک کا کیسے پتہ چلا؟ جب حور نے اس کا موبائل پکڑا، شیران نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ پھر دیکھنا چاہتا تھا کہ کسے کال کرتی ہے۔ جب حور نے یوٹیوب کھولی، شیران مرزا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ فرشتے سے نکاح کے بعد مکرم اس وقت اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب سی تھی، جیسے سکون اور حیرت ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس نام کو وہ برسوں دعاؤں میں دھیرے دھیرے دہراتا رہا، خدا نے وہی لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی ہے۔ مکرم کو اپنی حیثیت کا پتہ تھا، اسی لیے اس نے کبھی بھی شیران مرزا کے سامنے فرشتے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی آج تک اس نے کبھی فرشتے کو دیکھا تھا۔
بس ایک بار، ایک جھلک پر ہی یہ فرشتے پر فدا ہو گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ کچھ دنوں بعد فرشتے کی شادی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ فرشتے اب صرف ایک نام نہیں، ایک ذمہ داری تھی، ایک دعا کی قبولیت تھی، ایک زندگی تھی۔ وہ لمحے یاد آئے جب اس نے سجدوں میں بس اتنا مانگا تھا کہ اگر وہ ملے تو دل کو سکون ملے، اور اگر سکون اس کے نام کے ساتھ اس کے نصیب میں بندھ چکا، اور سکون آج اس کے نام کے ساتھ اس کے نصیب میں بندھ چکا تھا۔ مکرم نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، چھت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کچھ نعمتیں آواز نہیں کرتی، بس دل میں اتر کر ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہیں۔ اور فرشتے، وہ اب اس کی دعا نہیں، اس کی حقیقت بن چکی تھی۔ مکرم کی سوچیں فرشتے کے گرد ہی گھومنے لگی۔ وہ کیسے اس کا دھیان رکھے گا، کیسے اسے ہر دکھ، ہر فکر سے بچا کر رکھے گا۔ دل میں ایک خاموش سا وعدہ ابھرا کہ وہ اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دے گا، وہ اسے آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، مخص لفظوں میں نہیں، رویوں میں بھی۔ اس کی خاموشی سمجھے گا، اس کی مسکراہٹ کی حفاظت کرے گا، اور کبھی آنکھیں نم ہوں تو وجہ بننے سے پہلے آنسو پوچھ دے گا۔ یہ سب سوچتے ہی مکرم کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو ذمہ داری کے احساس سے جنم لیتی ہے اور محبت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ حور اس وقت فرشتے کے لیے کچن میں دلیا بنا رہی تھی۔ اس نے شیران مرزا کے موبائل سے پوری ریسپی احتیاط سے ایک نوٹ بک پر نوٹ کر لی تھی۔ ایک ایک چیز، مقدار، آنچ، وقت، سب کچھ۔ حالانکہ کچن اس کے لیے کبھی مانوس جگہ نہیں رہا تھا۔ وہ جس کے ہاتھوں نے کبھی مشکل کام نہیں سیکھے تھے، آج چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلیا بناتے ہوئے 2 بار اس کے ہاتھ جل گئے، مگر اس نے ہلکی سی سسکی کے سوا کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت کچن میں کوئی ملازمہ بھی موجود نہیں تھی، اور شاید حور یہی چاہتی تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی قربانی بس اسی کے اور خدا کے درمیان رہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر لبوں پر مسکراہٹ ٹھہرائے رکھی۔ دل ہی دل میں بس ایک ہی خیال تھا، اگر فرشتے نے یہ دلیا شوق سے کھا لیا تو یہ جلنا بھی قبول ہے۔ چمچ دوبارہ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر نیت مضبوط تھی۔ کبھی کبھار محبت بڑے دعووں سے نہیں بلکہ جلتے ہوئے ہاتھوں اور خاموش کوششوں سے پہچانی جاتی ہے، اور حور وہ محبت کو لفظوں میں نہیں عمل میں لکھ رہی تھی۔ مکرم اس وقت باہر لان میں کھڑا ملازموں سے کام کروا رہا تھا، کہیں گھاس کی تراش خراش کی ہدایت دے رہا تھا، کہیں پھولوں کی کیاریاں درست کرواتا، مگر اس کی توجہ الفاظ پر کم اور نگاہوں پر زیادہ تھی۔ اس کی نظر بار بار لاشعوری طور پر سامنے اٹھتی، سیدھا اس کی کھڑکی کی طرف، جہاں فرشتے کا کمرہ تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، بس دل کے کسی کونے میں ایک ضد سی تھی، شاید ایک جھلک، صرف ایک لمحے کے لیے، تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے، کہ وہ اسی گھر میں ہے، کہ یہ رشتہ محض کاغذ پر نہیں حقیقت میں بھی سانس لے رہا ہے۔ مکرم نے خود کو جھڑکا، کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر نگاہ پھر بھی بے قابو ہو کر اسی کھڑکی پر جا ٹھہرتی۔ پردے ہلے نہیں، کھڑکی خاموش رہی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، گہری سانس لی، شاید وہ سو رہی ہو، یا شاید
خود کو سب سے چھپا رہی ہو۔ مکرم کے دل میں ایک عجیب سی کسک ابھری، نہ شکایت نہ ناراضگی، بس ایک انجانی سی خواہش کہ وہ اسے دیکھ لے۔ بغیر لفظوں کے، بغیر کسی سوال کے۔ ادھر اسی کھڑکی کے پیچھے فرشتے بھی موجود تھی۔ پردے کے ایک کونے سے باہر جھانکنے کی ہمت تو نہ کر پائی، مگر اسے معلوم تھا وہ سامنے لان میں ہے۔ اس نے کھڑکی سے پیٹھ لگا لی، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے آنے سے ڈرے یا سامنے نہ آنے پر خود کو قصوروار سمجھے۔ مکرم کی نظریں پھر اٹھی تھیں اور اس بار کچھ دیر ٹھہری۔ شاید دل کو دھوکا ہوا یا شاید امید نے آنکھوں سے کھیل کیا، مگر اسے یوں لگا جیسے پردے کے پیچھے کوئی سایہ ہلا ہے۔ وہ ایک لمحے کو چونکا، دل نے زور سے دھڑک کر کہا، وہ وہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جانتا تھا ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ ایک عجیب کشمکش تھی، ایک ہی آنگن، ایک ہی چھت، اور پھر بھی فاصلوں کا اتنا گہرا احساس۔ مکرم نے آخرکار نظریں جھکا لیں، کام ختم کرنے کا اشارہ دیا اور دل میں ایک خاموش وعدہ دہرایا، میں انتظار کروں گا جب تک میں خود سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کمرے میں فرشتے نے آہستہ سی آنکھیں بند کی۔ اس نے بھی دل ہی دل میں کہا، شاید وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور یوں دو دل ایک ہی گھر میں، ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے، صرف ایک جھلک کے انتظار میں، خاموشی کو ہی زبان بنائے بیٹھے تھے۔ یہ خاموشی عارضی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا طوفان جلد ہی خود کو ظاہر کرنے والا تھا۔ حور جیسے ہی دلیہ لیے فرشتے کے کمرے میں پہنچی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اہم اہم، حور نے مسکراتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرشتے پھیکا سا مسکرائی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حور نے اس کے سامنے دلیے والا باؤل رکھا۔ یہ کھائیں اور بتائیں کیسا بنا ہے۔ حور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھابی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کون کیا سوچے گا؟ حور نے انجان بننے کی کوشش کی۔ وہی، فرشتے نے چہرہ جھکا لیا۔ ارے کون وہی؟ آپ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ بھابی پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں پہلے بہت پریشان ہوں۔ فرشتے نے منہ بسوڑتے حور کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلی بات، آپ اپنے دل سے فالتو باتوں کو نکال دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بھائی میں اور مکرم بھائی میں کچھ بات ہوئی ہے تو بے فکر رہیں۔ آپ کا رشتہ میں مکرم بھائی کے لیے آپ کے کھڑوس بھائی کے پاس لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے مکرم بھائی کے لیے آپ پسند آ گئی تھی، تو سوچا اس سے پہلے آپ کو کوئی اور لے اڑے، کیوں نہ آپ کو مکرم بھائی کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ حور نے مسکراتے فرشتے کو ساری بات بتا دی۔ یہاں بھی حور نے فرشتے کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اسے شیران مرزا نے بھیجا تھا مکرم کے پاس۔